بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں آپ لوگ، بہت دور بیٹھ گئے، یہاں تک آ جائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ سے ایک ایسی ملاقات کی جاتی ہے جس میں رمضان المبارک کا سارا نظم بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ مجھے سفر پہ نکلنا ہے، وقت تھوڑا ہے، تو تفصیلی بات تو شاید نہ ہو سکے، تو کوشش کروں گا جو کام کی باتیں ضروری ہیں وہ آپ سے ہو جائیں، اور پھر رمضان المبارک میں آپ کا جو سارا نظم ہے رہنے کا، سحری کا، افطاری کا، تراویح کا، وہ آپ کے علم میں آئے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والے بدھ کو تراویح ہوگی اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے بچپن کے تمام رمضان یاد ہیں۔ جب آپ کے جتنے تھے تو اس وقت رمضان بہت گرم، یہ 1978 جون 79 80 جون جولائی کے رمضان تھا۔ اب تو رمضان بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، گرمیاں ہوں تو روزہ لمبا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے 16 گھنٹے۔ جب سردیاں ہوں تو روزہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے 12 گھنٹے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بہرحال تو یہ جو اس کے معمولات ہیں آپ کے تراویح کے، روزے کے، یہ بہت اچھے ہونے چاہیے۔ پھر پوری زندگی آدمی کو اس پہ کاربند رہنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی ایسے ماں باپ دیے، ایسے استاد دیے، ایسی جگہ دی جہاں بچپن سے ہی آپ نمازی بن رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں جو لوگ یہاں مدارس میں نہیں آتے، باہر کا ماحول بہت عجیب ہے، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ابھی تو تیرا امتحان ہے رمضان میں، تم نے 9th کے پیپر دینے ہیں، 10th کے پیپر دینے ہیں، فلاں کرنا، روزہ مت رکھو، تو وہ روزے رکھتے نہیں۔ جب آدمی بچپن میں نہ رکھے پھر بڑا ہو کے وہ روزہ بھی نہیں رکھتا۔ موت پڑتی ہے، وہ پتہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا کیا، نہیں رکھتی۔ اس طرح نماز ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات میں آتا ہے کہ وہ اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، جب افطاری سے پہلے دوپہر کے بعد انہیں روزہ تنگ کرتا، اور تو کچھ تھا نہیں، موبائل بھی نہیں تھے، وہ بنا کے روئی کے کھلونے اپنے بچوں کو دے دیتے۔ وہ بچے تھے اس زمانے کے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے تو بچے کم ہیں اور اپنا پٹاخے زیادہ ہیں، ہے نا، جہاں دیکھو بجرے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچے روئی کے کھلونوں میں مشغول ہو جاتے اور اس میں مگن ہو جاتے، تو پھر روزہ بھول جاتے، پھر اس طرح ان کا روزہ پورا ہو جاتا۔ تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے گا بیٹا کوئی آپ کے ذمہ روزہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پوچھو ان سے آپ کا سازہ ہے، ایک روزہ بھی الحمدللہ ان حضرات کے ذمہ نہیں ہوتا جو اس طرح مدرسوں میں رہتی ہیں۔ تو آپ بھی یہی نیت کریں، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ دن میں روزہ ایک ہی ہوتا ہے نا، دو نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح تراویح پڑھیں گے، تراویح میں اہتمام سے شرکت کریں۔ آپ کی رحل سہل ہے، مشق ہے۔ جب بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا ہاؤس جاب ہوتی ہے، وہ لازمی ہے۔ وہ آپ کا جو رمضان یہاں آخری طلباء جو گردان مکمل کر کے جا رہے ہیں، جن کا شعبان رمضان یہ ان کی ہاؤس جاب ہے، ٹریننگ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کو حافظ بنایا ہے، اب ہم آپ کو قرآن سنوا کے پھر یہاں سے جانے دیں گے۔ اور کتنے ایسے بچے ماشاءاللہ جو شیخ پورہ سے، چنیور سے، فلاں سے آتے ہیں رمضان میں اپنے استادوں کے پاس، 7 سال پڑھ گئے 8 سال یہاں کے رمضان میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ مشغلہ باقی رکھیے گا، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جو حفظ کر رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں جب بچے جاتے ہیں فارغ ہو کے کہ بیٹا آپ نے تو داڑھی نہیں کاٹنی، پتہ نا پھر کیا ہوتا ہے، داڑھی نہیں کاٹ اور نماز نہیں چھوڑنی زندگی بھر۔ یہ آگے کی بات، یہاں تو آپ کو کوئی کاٹنے دے گا بھی نہیں، یہاں داڑھی کٹیں گے تو پھر یہ بعد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر رمضان میں قرآن کریم تراویح میں سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان حضرات نے شیڈول ترتیب دیا ہے الحمدللہ
کہ صبح جو جگانے کا وقت ہے آپ کو وہ 4 بجے ہے. 4 بجے آپ جاگ جائیں گے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی. اگر نہیں جاگیں گے پھر اس سودا کو جگانا آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں استاد بہت پیار سے جگاتے ہیں. جگانے کے لیے ٹھڈے مارنا وہ آدمی نیند میں ہوتا ہے. اس طرح تکلیف خدا نہ خاصا کوئی بیماری لگ سکتی ہے. اچھے انداز سے دور سے آواز دیتے استاد آج تک کہ بچے خود آواز سے جاگیں. سب سے بہترین جگانا وہ ہوتا ہے جو آواز سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آدمی سو رہا ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے کہ نہیں، سوتے وقت میں نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، ایسے ہے نا. تو جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے اس کی اٹھتی ہے اعضاء میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو. کان. شاباش. سب سے پہلے کان میں آواز آتی ہے تو بندہ اٹھتا ہے. ابھی آنکھ بند ہے لیکن کان نے سن لیا، او ساری آگے اٹھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا جگانے کے لیے بھی وہ کام اختیار کیا جائے جس کا تعلق کان سے ہو. کان کا تعلق تھپڑ سے نہیں ہوتا، کان کا تعلق مارنے سے نہیں ہوتا. کان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اٹھ آواز سے. اٹھو بیٹا اٹھو، شاباش، او حافظو اٹھ جاؤ. حفاظ کرام وہ کہتے نہیں تھے یہ اٹھو روزے دارو اللہ کے پیارو، سحری بنا لو، سحری کھا لو. سمجھائی نا. تو یہ ہے آواز. تو استاد کو بھی آواز سے اٹھانا چاہیے. دروازے کو دستک دے دی، کان ڈھونڈ. کچھ تو ایسے ہوتے فوراً جاگ جائیں گے، کچھ ہوتے ہیں سنا ہے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں. ایسے ہی یہ تو موٹے ہی بتائیں گے. جو ذرا بچے سمارٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے نا، وہ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں. جو جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا دیر سے اٹھتا ہے. ایسے ہی ہے. بولتے نہیں. آپ دیکھو نا، بکری کو اٹھایا فوراً اٹھ کے بھاگے گی، اور بھینس کو اٹھائے تو جلدی اٹھ جائیں. اٹھ کے آپ وضو وغیرہ کریں اور تہجد لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے، سب پڑھیں گے نا؟ وقت ہے. یہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو بھائی. ہر وقت جب دیکھو کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہو. ہمارے حضرات رمضان شریف میں لوگوں سے کہتے تھے بس بھائی اب انشاءاللہ عید کے بعد بات ہوگی، اب اللہ میاں سے ہماری باتیں ہوگی، تم سے بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو وضو کریں، تہجد پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، پھر سحری کھائیں. سحری کھانے کے بعد پھر آپ اپنی درسگاہ میں آ جائیں، کیونکہ سحری کھا لی ہے، سونا تو ہے نہیں، ابھی نماز پڑھنی ہے. تو یہی کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت 70 تلاوتوں کے برابر ہوگی. اگر آپ رمضان میں ایک قرآن ختم کریں گے تو گویا کتنے قرآن کریم کا ثواب ہوگا؟ 70 قرآن. ایک پارہ پڑھیں گے 70 پارے پڑھنے کا ثواب ہوگا. درسگاہ میں آ جائیں، پڑھائی میں لگ جائیں، جو آپ نے سننا ہے، سنانا ہے، جو آپ کا وہ منزل کا معاملہ ہے وہ حل کریں. پھر عشاء فجر کی اپنا اذان کے بعد سنتیں پڑھ کے آپ مسجد میں سنتیں کہاں پڑھتے ہیں؟ درسگاہ میں. بس یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا تو کم از کم 5 منٹ پہلے آپ وہاں سے نکل کے مسجد میں 5 منٹ پہلے پہنچ کے بیٹھے ہوں. 10 منٹ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ بیٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں. پتہ چلے آپ کو کہ رمضان آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ایسا نہ ہو کہ سلام پھیرا باتیں شروع، بیٹھے ہوئے باتیں شروع. یہ پتہ تم باتیں کون سی باتیں ہیں آپ کی؟ آپ نے کوئی اپنا امریکہ پہ حملہ کرنا ہے یا کشمیر فتح کرنا ہے یا آپ نے بوری خانے میں جا کے مٹر پکانے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہو بھائی؟ جب دیکھو باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. آئے ہوئے اللہ میاں کے گھر ہیں اور باتیں آپس میں کر رہے ہیں. شرم نہیں آئے گی؟ آپ کسی کے گھر جاؤ اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ آپس میں خسر لگے ہوئے ہیں، اور جو اس کے گھر گئے ہیں وہ بیٹھا دکھ رہا ہے. کہتے بیوقوف مہمان ہیں، آئے میرے گھر ہیں، باتیں آپس میں کرتے ہیں. لیکن نہیں آئی تو کم از کم مسجد میں آ کے نہ باتیں کیا کرو. پھر آپ وہاں کے اگر وقت ہو ذکر کریں، آواز سے نہیں، تلاوت مسجد میں ایسا کرنی چاہیے تاکہ نمازیوں کا ذکر وغیرہ خراب نہ ہو. فجر پڑھیں، فجر کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں، پھر آپ آ جائیں گے اپنی درسگاہ میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا جو سبق ہوگا 9 بجے تک، چھٹی ہوگی 9:30 بجے. ٹھیک ہے. پھر 9:30 سے لے کے آپ زور کے آدھا گھنٹہ گھر تک آرام کریں گے.
بہت وقت ہے ماشاءاللہ، راتیں بھی لمبی ہیں. تو پھر اس کے بعد ظہر سے عصر حسب معمول آپ کی پڑھائی ہوگی. ٹھیک ہے، جمعرات کو بھی تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو چونکہ آپ نے تراویح پڑھانی ہے یا پھر سننی ہے، قرآن پورا کرنا ہے، تو رمضان المبارک میں جمعرات کی چھٹی نہیں ہوگی، چھٹی جمعے کی ہوگی. اور وہ طالب علم گھر جائے جمعے کو بھی جو شام کو افطاری سے پہلے پہلے واپس آ جائے. سمجھائی؟ اگر دور ہے تو مت جاؤ بھائی، تین جمعے آتے ہیں پھر تو چھٹی ہوتی ہے آپ کو. تو اس طرح پھر آپ آ کے اپنا یہ نظم کریں گے. جمعے کے دن بھی پڑھائی ہوگی صبح 8 بجے تک، اور رات کو حسب معمول شام کو وہ سارا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جن طلباء نے قرآن کریم سنانا ہے ان کی فہرست بن گئی ہے، جنہوں نے سننا ہے ان کی فہرست بن گئی ہے. ویسے ہمارے کمرے بھی فارغ ہیں، اوپر کے حال بھی فارغ ہیں، کیونکہ اب گرمیاں نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہوں گے. آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ہاں اور حافظو خیال کرنا اس دفعہ پنکھے نہیں چلیں گے، آواز صاف سنائی دے گی، پتہ چلے گا یہاں مظلوم پڑھ رہا ہے کہاں مظلوم پڑھ رہا ہے. سمجھائیے نا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اکٹھے جمع کر دیں، دو حال ہمارے پاس ہیں. دار الحدیث بھی ہے، اگر اس کی طرف لگا کے وقفے سے ایک بچہ یہاں سنا رہا ہے، بیچ میں وقفہ ہے، پھر یہاں باقی بچ جائیں، کمرے خالی ہیں، درسگاہیں ہیں، ان کو صاف کروا کے اس میں سنا لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جیسے بھگدڑ مچتی ہے اس طرح نہ کریں، بلکہ اس طرح کریں کہ بچے پھیل جائیں. اور کوئی کمرے میں اب 3 بڑے حال ہیں ماشاءاللہ، تو حال بہت بڑے بڑے ہیں، ایک حال میں آپ فیصلہ کر لیں، ایک بچہ آگے کھڑا ہو ایک پیچھے ہو، اس طرح کر کے کتنے بچے وہاں سنا لیں گے، اوپر کے حال میں، دوسرے کے حال میں، دار الحدیث میں. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نظر بنائیں تاکہ آسانی سے سنائیں، سننے والے بھی سنائیں. اور قرآن سنانا ہے پورا قرآن، سمجھ رہے ہو نا؟ گڑبڑ نہیں کرنی. قرآن کریم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن پڑھنا ہے جو الحمدللہ رب العالمین اور من الجنۃ والناس کے درمیان میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا گڑبڑ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جو طلباء حافظ بن کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں مصلی سنا کے جائیں. ہاں، جنہوں نے اپنے گھر جا کے سنانا ہے اپنے علاقے میں، وہ استاد صاحب سے چھٹی لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بس پوری کام کی بات ہو گئی ہے. باقی جو روزہ رکھیں، چھوٹے بچے جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. کون کھڑا کرے گا ہاتھ؟ جو روزہ رکھے گا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے. وہ ہاتھ کھڑا کرے جو روزہ رکھے گا. چلیں بہرحال ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے. تو آپ یہ سارا کچھ دیکھ لیں، اور پھر تمام نظام میں عصر کے بعد رمضان مبارک میں کھیلنا نہیں چاہیے، کیونکہ روزہ آخری وقت میں ہوتا ہے اور کھیلنے میں آدمی تھکتا ہے، پیاس لگتی ہے، کہ روزہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، چلنا ہے ہلکا پھلکا چل لیں، وگرنہ عصر کے بعد بھی اپنے طور پہ قرآن لے کے بیٹھے. جنہوں نے پارا سنانا ہے تراویح میں وہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ پارا دہرائیں. اور ایک اصول یاد رکھنا، حافظ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں، جو پارا یاد نہیں وہ تو پڑھیں گے 20 مرتبہ تراویح کے لیے، جو یاد ہے وہ پڑھیں گے 2 مرتبہ. اللہ کے بندے، آپ قرآن کریم کی تعداد شروع کرو سوچ کے کہ میں نے اس دفعہ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے 15 قرآن کریم ختم کرنے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو منزل آپ نے رات کو پڑھنی ہے 15 مرتبہ پڑھیں. پارا یاد ہے تو بھی مرتبہ پڑھیں، پارا یاد نہیں تو بھی 15 مرتبہ پڑھیں، تاکہ آپ کا جو قرآن کریم ہے وہ تو ایک مکمل ہو. ایک قرآن میں 2 پارے، ایک قرآن میں 16 پارے، ایک قرآن میں 30 پارے، یہ تو ختم نہ ہوا نا. تو اس طرح ایک عدد سوچ لیں. پھر عصر کے بعد بھی آپ تلاوت کریں. عصر کے بعد بہت وقت آپ آسانی سے 2-3 پارے پڑھ سکتے ہیں. ہاں، تھکنے لگے تو نہ پڑھیں، ایسا نہ کوئی آپ کچھ ہو ہی نہ جائے. پھر بیٹھ جائیں، قرآن کی بند کر دیں. اور جو حافظ ہے جنہوں نے تراویح میں سنانا ہے وہ زبانی تلاوت کیا کریں. دور بھی کرتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی افطاری اور کھانا ہمارا ایک وقت ہوتا ہے، گھنٹی لگے گی، آپ مت میں آ جائیں کہ مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہاں گولا بجتا ہے، گولا، اور جانتے ہو ٹھا، سن لو گے ہے نا، ٹھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب ٹھا ہوگا آپ کا روزہ کھل جائے گا. جو اللہ پاک نے دیا ہے پھل پکوڑے جو بھی میسر ہوگا انشاءاللہ بھوکا نہیں مارے گا. ٹھیک ہے،
آپ افطاری کریں اور افطاری سے پہلے دعا لازمی کریں. للصائمی عند فطرہ دعوت مستجابہ، روزے دار کے لیے روزانہ افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. اگر 30 روزے ہیں تو کتنی افطاریاں ہوں گی؟ آپ 30 دعائیں لکھ لیں اپنے لیے سوچ کے، اللہ مجھے سے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا. روزانہ وہ ایک دعائیں کریں اس یقین سے کہ آج میں نے اللہ سے اس رمضان میں 30 چیزیں لے کے چھوڑنا ہے، اللہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح دعا کریں اہتمام سے. پھر اس کے بعد آپ روزہ کھولیں، کھانا کھائیں. افطاری سے 18 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، اس وقت آپ کھانا کھا لیں، جماعت سے نماز پڑھیں. پھر مغرب کے بعد آپ اپنے درسگاہ میں آ جائیں گے اور جو آپ نے منزل پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے. جس نے جہاں جانا ہے وہاں جا کے سنا دیں گے. اور یہ بھی اہتمام کریں رمضان المبارک میں تمام نمازیں جماعت سے تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں. ایک انعام یہ کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے کہ یہ اب جہنم میں نہیں جائے گا. تھوڑا انعام ہے کہ بڑا انعام ہے؟ بولو. اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ یہ آدمی کبھی منافق نہیں ہوگا، جب بھی مرے گا ایمان پہ مرے گا. یہ تب 40 دن تک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. 30 دن تو رمضان کے ہیں، شعبان آج 25 ہے، 25 4 دن یہ شمار کر لیں، عید کے بعد 4 دن وہ شمار کر لیں کہ کون کون طلباء ہیں جو یہ تکبیر اولیٰ کا چلہ لگائیں گے. ہاں جب آپ لگائیں پھر آپ بتائیں، جب آپ لگائیں پھر آپ بتائیں. پھر انشاءاللہ آپ کو سوال میں سب کے سامنے انعام دیا جائے گا. انعام کا سبب جو اللہ دے گا اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے نا؟ رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، باتیں کم کرنی ہیں، اور تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے. سب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو آسان فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اللہ پاک نے جن کا یہ رمضان قبول فرمانا ہے اور جہنم سے آزاد کرنا ہے اور جنت میں داخل کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی.